شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان تحریک انصاف کو نام نہاد لانگ مارچ کے نام پر انتشار اور تشدد پھیلانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے ملک میں ترقی یقینی بنانے کے لیے پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی کے جنگل میں لگی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ بھارت کے صوبے آسام میں شدید سیلاب کی وجہ سے 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبروں کی تفصیل۔ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نام نہاد لانگ مارچ کے نام پر افراتفری، تشدد اور انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اعلان وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کیا۔ ان کے ساتھ حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے مجوزہ لانگ مارچ کا جمہوری اقدار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے اور انتشار پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 2014 کے دھرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایوان وزیر اعظم کا محاصرہ کیا، لوگوں کو ملک میں سول نافرمانی پر اکسایا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان قوم کو تقسیم اور گمراہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ حکومت انہیں اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھانے نہیں دے گی۔ منصوبہ بندی کے وزیر حسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے جن سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے سالانہ جلسے تقسیم اسناد سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ادارے نے فعال افرادی قوت پیدا کی ہے جو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایسے معاشی ماہرین کی ضرورت ہے جو معیشت کو ترقی دینے کا ادراک رکھتے ہوں۔ وفاقی وزیر نے ملک میں ترقی یقینی بنانے کے لیے پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانیہ کی مسلح افواج کے وزیر جیمز اسٹیفن ہیپی نے ایک وفد کے ہمراہ راولپنڈی میں سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ میاں محمد ہلال حسین سے ملاقات کی۔ انہوں نے دو طرفہ دفاعی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے تمام سطحوں پر روابط بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ مہمان شخصیات نے امن کے لیے اقدامات اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کسی کو بھی ملک میں انتشار اور افراتفری پیدا کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وہ آج لاہور میں شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد صحافیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے پولیس اہلکار کی شہادت پر غم اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ اس نفرت کا نتیجہ ہے جو عمران خان کی جانب سے لوگوں کے دلوں میں بھر دی گئی ہے۔ انتشار پیدا کرنے والے عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے مضبوط عزم کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا بدقسمتی سے عمران خان لانگ مارچ کی آڑ میں ملک میں خونریزی کرانا چاہتا ہے۔ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک میں بڑھتی مہنگائی کے دوران دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتیں بھی کم کی جائیں گی۔ ضلع شیرانی کے جنگلات میں گزشتہ کئی روز سے لگی آگ پر اب مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے ایک بیان میں آگ بجھانے میں محکمہ جنگلات، پاک فوج، فرنٹیئر کور، پی ڈی ایم میں مقامی لوگوں اور دیگر متعلقہ اداروں کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے آگ بجھانے کے لیے طیارہ فراہم کرنے پر ایرانی حکومت کا شکریہ ادا کیا جس نے آگ بجھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا آگ سے متاثرہ لوگوں کو سہولتوں کی فراہمی اور ان کی بحالی ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ متاثرہ جنگلات کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جبکہ جنگلات اور جنگلی حیات کا تحفظ بھی یقینی بنایا جائے گا۔ بھارت کے مشرقی صوبے آسام میں شدید سیلاب کے باعث 24 افراد ہلاک اور لاکھوں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ شدید بارشوں کے باعث متعدد دیہات زیر آب آ گئے جس کی وجہ سے متعدد مقامی افراد اس گندگی کی صورتحال میں بعض اوقات سڑکوں پر پناہ حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سیلاب زدگان کو پناہ فراہم کرنے کے لیے سینکڑوں کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ کراچی میں خواتین کے پہلے ٹی20 میچ میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ قومی خواتین ٹیم نے 107 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔
اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تنظیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.